منافقین نے مسجد قباء کی پاک ایک نئی مسجد ضرار بنائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہماری مسجد کا افتتاح کریں۔ اصل میں ابو عامر ایک راہب تھا، وہ مدینہ منورہ کا منافق تھا، یہاں سے بھاگ کر مکے گیا، پھر اس نے جا کے ایک بادشاہ کے پاس پناہ لی، تو وہاں سے اس نے باقاعدہ خط لکھا مکہ کے منافقوں کو کہ اگر تم مسلمانوں کا کافر بن کے مقابلہ کرو گے تو تم نہیں کر سکتے، تم منافق بن کے مقابلہ کرو۔ انہوں نے مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو آ کے عرض کرنے لگے، حضور ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کرے، تو حضور نے فرمایا میں واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ حضور واپس ہوئے تو یہ لوگ پھر حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کرتے ہیں تمہاری مسجد کا افتتاح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ذرا مسجد کا افتتاح تو کرو۔ وہ افتتاح کرنے کے لیے گئے تو پہلے مسجد کو گرایا، پھر اس کی بنیادوں کو اکھیڑا، پھر اس کی بنیادوں کے اندر آگ جلائی۔ فرمایا یہ مسجد نہیں، یہ مسجد ضرار ہے، تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کریم نے 4 مقصد قرآن کریم میں اس مسجد کے بیان فرمائے۔ فرمایا پہلا یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی، دوسرا کفر کرنے کے لیے بنائی گئی، تیسرا اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، فرقہ واریت کے لیے، چوتھا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنایا گیا۔ کچھ مسلمان بڑے پریشان ہیں آج کل بھی، وہ یہ کہتے ہیں جناب ہر جگہ اذان ہے، ہر جگہ قرآن ہے، ہر جگہ نماز ہے، ہم کدھر جائیں؟ آپ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لیں۔ نہ کسی منافق کو مسجد سے اختلاف تھا، نہ قرآن پاک سے، نہ نماز سے، نہ بیت اللہ سے۔ منافق کو صرف نبی پاک کی عظمت اور شان سے تکلیف